بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے دیا جلائے رکھنا ناول کا 16واں حصہ لے کر آئی ہوں۔ لیکن یہ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو آل پہ کر لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ جو ہزار نفرتوں کے باوجود عاطف سے ٹوٹ کر محبت کر رہی تھی، آج اسی محبت پر جیسے ایک مہر سخت ہو گئی تھی۔ اریبہ بہت خوش تھی، اسے یقین سا ہو چلا تھا کہ عاطف کے دل کے کسی کونے میں اس کے لیے محبت چھپی ہوئی ہے۔ آج سے پہلے اس کے اور عاطف کے درمیان ایک دیوار سی کھڑی تھی۔ وہ محسوس کرتی تھی کہ کسی دیوار کو گرانے کے لیے جس ہمت اور قوت کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس میں نہیں ہے۔ پھر وہ خاموش تماشائی بنی رہی تو ایسا لگتا رہا کہ وہ دیوار اونچی ہی نہیں بہت اونچی ہو رہی ہے۔ آخر پھر وہ نظروں سے اس طرح اوجھل ہو گیا تھا جیسے برسوں بعد نظام شمسی کا کوئی ستارہ زمین کے قریب آ جاتا ہے اور پھر دور چلا جاتا ہے۔ عاطف اسی طرح اسی شہر میں اس کی زندگی کے بہت قریب رہ کر بھی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ خواب کتنے دغاباز ہوتے ہیں، اس بے پناہ فاصلے میں اس کا کوئی وجود معنی نہیں رکھتا تھا۔ جیسے ہی چاند پر سے گھٹا ہٹی، کمرے میں دودھیا چاندنی چٹک سی گئی۔ عاطف نے دیکھا اریبہ بے سدھ پڑی نیند میں ڈوبی ہوئی ہے۔ وہ سو چکی تھی اور سوتے میں اس کے سیاہ ریشمی بال بکھرے ہوئے تھے جیسے ستارہ سحری جھلملاتا ہے۔ وہ پلکوں کے دریچے پار کے خوابوں کے نگر آباد کیے، اس کی بچھائی ہوئی بساط سے بے خبر تھی۔ وہ جاگ رہا تھا، اس کی نظریں اریبہ کے چہرے پر مرکوز تھی۔ آج اسے پھر اریبہ بہت حسین لگ رہی تھی، اتنی حسین کہ جیسے اس کے ان گنت روپ ہوں، ہر روپ انتہائی حسین اور دلکش تھا۔ پھر اس کی نظروں میں ایک چاند چہرہ ابھرا، اس کے چہرے پر 14ویں کے چاند کی سی نرماہٹیں اور لطافتیں ابھریں۔ وہ نکھرا نکھرا سا چہرہ، وہ چہرہ اریبہ کے چہرے پر ابھر آیا۔ اریبہ کا چہرہ دب گیا، وہ اس لمحے اریبہ کو بھول کر ثنا کی یاد میں کھو گیا۔ عاطف نیند سے بیدار ہوا تو اریبہ کے چہرے پر اس کی نظر پڑی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا نکھار تھا، وہ نکھار عجیب بہار دے رہا تھا۔ رخساروں پر پھولوں کی سی شگفتگی اور تازگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہزاروں طاقتور برقی کمکموں جیسی روشنی تھی۔ وہ نہا کر آئی تھی، اس کے کھلے اور بکھرے ریشمی بالوں سے سوندھی سی خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ اریبہ کا یہ روپ اتنا سندر اور اتنا دل فریب تھا کہ وہ لمحے کے لیے ایک ٹک دیکھتا رہ گیا، مبہوت سا ہو گیا۔ وہ پہلی رات کی دلہن کی طرح بہت پیاری لگ رہی تھی۔ عورت کو من کی خوشی مل جائے تو وہ بہت ہی حسین نظر آتی ہے۔ وہ اپنے پیا کے پیار کی تو بھوکی تھی۔ عاطف نے اریبہ کی جانب ہاتھ بڑھایا، بساط تو بچھی ہوئی تھی، کھیل جاری تھا، ابھی بازی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اسے ابھی شروعات کے لیے بہت سی چالیں چلنا جو تھیں۔ اریبہ نے بڑی محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور چہک کر بولی، حضور صبح کے 11 بج رہے ہیں، رات نہ تو مجھے سونے دیا اور نہ خود سو سکی، لہٰذا اٹھیے چل کے نہا لیں، اتنی دیر میں ناشتہ تیار کر کے لگا دیتی ہوں۔ جناب ناشتے میں کیا کھانا پسند فرمائیں گے؟ عاطف نے شرارتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا تو وہ سرخ ہو گئی، لجا کر کہا، کیا آپ کو دفتر جانا ہے؟ اگر شرارتیں ہوتی رہیں تو دفتر گول ہو جائے گا۔ آج دفتر نہیں جاؤں گا، عاطف نے محبت بھرے لہجے میں کہا، آج ہماری ڈیوٹی اس دفتر میں لگی ہے۔ یہ دفتر نہیں گھر ہے، وہ شوخی سے بولی، جلدی سے نہا کر آئیں، مجھے بڑی
سخت بھوک لگ رہی ہے، رات بھی تو میں نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ اریبہ یہ کہتی ہوئی کچن میں بڑھ گئی۔ وہ اریبہ کو دیکھتا رہ گیا۔ رات سے اریبہ کے وہ کتنے ہی رنگ اور روپ دیکھ رہا تھا، اسے آج ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہر عورت اپنے اندر ایک جدا حسن رکھتی ہے، ایسا حسن جس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا، چاہے دوسری عورت کتنی ہی حسین پرکشش کیوں نہ ہو، وہ اپنے حسن سے منفرد ہو جاتی ہے۔ عورت کا حسن ظاہری خوبصورتی نہیں، بلکہ اس کا حسن تو اس کی اپنی ذات کی گہرائیوں میں ہوتا ہے، جو کسی نہ کسی مرحلے پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس نے کبھی اریبہ کو اتنے دلکش انداز میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا تو اریبہ کو محویت سے دیکھنے لگا۔ اریبہ کے لبوں پر ایک شوخ مسکراہٹ اتر آئی۔ ناشتہ اس نے تیار کر کے میز پر چن دیا تھا۔ تمہیں دیکھ کر میری بھوک مر گئی، بس جی چاہ رہا ہے کہ بس تمہیں دیکھتا رہوں اور تم سدا کے لیے میری نظروں کے سامنے بیٹھی رہو۔ وہ بھی مسکرا دیا۔ اگر میں پتھر کی ہوتی تو سدا تمہارے سائے میں بیٹھی رہتی۔ تم ایسا کرو، مجھے دیکھتے رہو، میں ناشتہ شروع کرتی ہوں بھائی، مجھے تو بہت سخت بھوک لگ رہی ہے۔ عاطف نے حیرت امیز لہجے میں پوچھا، سچ سچ بتاؤ، تم نے اپنا یہ روپ اب تک میری نظروں سے کیوں چھپائے رکھا تھا؟ تمہارا یہ روپ میری نظروں سے اوجھل تھا۔ مجھے آج ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ تم میرے لیے ایک نئی عورت ہو، ایک ایسی عورت جسے پانے کے لیے بہت دور تک جانا پڑتا ہے۔ میرے حسن کی تعریفیں تو بعد میں ہوتی رہیں گی، پہلے ناشتہ کر لیں۔ ناشتہ ٹھنڈا ہو گیا تو پھر اپنی محنت کی تعریف سے محروم ہو جاؤں گی۔ عورت اپنے پکوان کی تعریف بھی بڑے شوق سے سنتی ہے۔ عاطف نے میز پر ایک نظر ڈالی اور پھر اسے دیکھا تو اریبہ انوکھے انداز سے مسکرائی تھی۔ وہ متعجب ہو کر بولا، گھر میں یہ ساری چیزیں تو نہیں تھیں، یہ سب کہاں سے آئیں؟ کس سے منگوائیں؟ تم نے نہ صرف گھر کی صفائی کر کے اسے چمکا دیا، بلکہ نہایت عمدہ اور پرتکلف ناشتہ بھی تیار کر لیا۔ آخر تم کس وقت بیدار ہوئی تھیں؟ فجر کی اذان سے کچھ دیر پہلے میری آنکھ کھل گئی تھی، اریبہ کہنے لگی۔ میں نہا کر فوراً ہی اپنے رب کے حضور سرسجود ہو گئی۔ میں نے شکرانے کی نماز بھی پڑھی، اس لیے کہ میرا وجود مجھے مل گیا۔ پھر میں نے گھر کی صفائی کی، پھر بازار جا کر سودا سلف لے آئی اور ناشتہ تیار کیا۔ ناشتے کے بعد تمہارا پروگرام کیا ہے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد عاطف نے ٹوسٹ پر مکھن لگاتے ہوئے پوچھا، کیا کہیں جاؤ گی؟ پہلے تم اپنا پروگرام بتاؤ، کیا 12 بجے دفتر جاؤ گے؟ اس نے آملیٹ کی پلیٹ عاطف کی طرف بڑھائی۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ تمہارا ارادہ دفتر جانے کا نہیں ہے۔ کون بدذوق ہوگا جو اپنی دلہن کو اس عالم میں چھوڑ کر دفتر جائے گا؟ آج دفتر کی چھٹی، میں اپنے گھر اور دفتر کل ہی جاؤں گا، وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ مگر میں گھر جاؤں گی اور اپنے چند جوڑے لے کر آؤں گی اور سلطانہ آپا کو خوشخبری بھی سناؤں گی۔ یہاں آنے کے بعد پھر ثنا کی تلاش میں جاؤں گی۔ اطلاعی گھنٹی بجی، پھر اس نے دروازہ کھول دیا اور اس کے چہرے پر گھبراہٹ ابھر آئی تھی، جیسے ایک دم سے بجلی کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اس کا وجود جیسے خاکستر ہو گیا تھا، اس پر سکتہ سا چھا گیا تھا۔ اس میں اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ وہ اپنی جگہ سے جنبش بھی کر سکتا۔ اس کی بہن نجمہ اس کی نظروں کے روبرو کھڑی تھی، وہ پلکیں جھپکائے بغیر اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ عاطف کی زبان حلق اور ہونٹ تک خشک ہو گئی تھی، ان میں جیسے کانٹے ابھر کر چبھ رہے ہوں۔ عاطف نے اسے مخاطب کیا تو اس کی آواز پھنسی پھنسی سی تھی، نجمہ تم؟
نجمہ نے اپنی خوبصورت گردن ہلائی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی، جیسے وہ اس کا بھید جان لینے کا عزم لے کر یہاں پہنچی ہو۔ وہ زیر لب مسکرائی۔ عاطف دروازے سے ذرا ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ نجمہ اپنا بدن چراتی ہوئی کمرے میں داخل ہو گئی۔ عاطف ششدر رہ گیا کہ اس کی جوان بہن نجمہ یہاں کیسے پہنچی۔ اس کے گھر کے کسی افراد کے فرشتوں کو بھی اس فلیٹ کے بارے میں معلوم نہیں تھا۔ نجمہ اندر داخل ہوئی تو اس کے ساکت جسم پر جیسے زندگی کی لہر آ گئی۔ تم یہاں کیسے؟ اس کے حلق میں گرہیں پڑ رہی تھیں، کان سائیں سائیں کر رہے تھے، اس کا ذہن چکرا رہا تھا۔ تمہیں کس نے یہاں کا پتہ بتایا؟ اس کی رگوں میں جیسے خون کھول اٹھا۔ یہاں کیوں آئی ہو؟ میں تو اپنی ایک سہیلی سے ملنے آئی تھی جو کچھ دنوں پہلے اس عمارت کے 4تھے فلور پر شفٹ ہو گئی ہے۔ نجمہ نے جواب دیا، میں نے اس عمارت کے احاطے میں آپ کا اسکوٹر کھڑا دیکھا تھا۔ پہلے تو مجھے یقین نہیں آیا، پھر میں نے اپنی تسلی کے لیے چوکیدار سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ اس عمارت میں آپ کا ایک فلیٹ ہے۔ اس نے مجھے آپ کا نام اور فلیٹ نمبر بتایا۔ میں نے سوچا کہ جب آئی ہوں تو آپ سے بھی کیوں نہ مل لوں اور پوچھ لوں کہ آپ تو حیدرآباد کا کہہ کر گئے تھے، یہاں کیسے؟ نجمہ نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا اور اس کی نگاہیں مخالف سمت اٹھ گئی تھیں اور اس سمت حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ عاطف نے پلٹ کر دیکھا تو اریبہ دروازے پر کھڑی تھی۔ کھانے کی میز پر تینوں بیٹھے تھے۔ عاطف کی حالت تو اس مجرم کی سی تھی جسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا ہو۔ اس کا جرم، سنگین جرم کا عینی گواہ بھی تو موجود تھا۔ اس سے اس بات کا بڑا رنج و غم تھا اور قلق ہو رہا تھا کہ اسے اریبہ کے ساتھ دیکھ لیا گیا ہے۔ اریبہ کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو اسے ذرا برابر پرواہ نہ ہوتی، مگر دونوں اس عورت کے ساتھ اس گھر میں موجود تھے، جس عورت کو اس نے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس عورت کے کارن تو اس کے گھر کی رسوائی ہوئی تھی۔ اس راز کے انکشاف کے بعد وہ مجرم تھا اپنی ماں کا، چھوٹے بھائی بہنوں اور خاندان کا۔ یہ سب کچھ سوچ سوچ کر اس کا ذہن انتشار اور اذیت سے دوچار تھا۔ تم نے جب کہ ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیا ہے، اس لیے تمہیں صاف صاف بتا دیتا ہوں کہ اریبہ میری بیوی ہے۔ اس کی آواز میں ارتعاش تھا، جیسے وہ کسی مخبری کے تحت اقبال جرم کر رہا ہو۔ وہ دبی آواز میں کہنے لگا، میں نے 2-3 برس پہلے اریبہ سے چوری شادی کی تھی۔ اس فلیٹ میں ہم دونوں نے 1 سال بڑا خوشگوار زندگی گزاری، مگر راز کو تمہیں اپنے سینے میں دفن کرنا ہوگا۔ ہماری شادی کے بعد ہماری آپس میں ناچاکی ہو گئی، جس سے اریبہ نے علیحدگی اختیار کر لی۔ گھر میں کسی کو بھی اس کی ہوا نہ لگے۔ جس وقت عاطف کپڑے تبدیل کرنے اپنے کمرے میں گیا، تب اریبہ نے کرنا ہو کر متجسس نظروں سے عاطف کے کمرے کی طرف دیکھا۔ جب اسے کسی قدر اطمینان ہو گیا تو اس نے میز پر جھک کر اور نجمہ سے قریب ہو کر سرگوشی کی، امی جان کیوں نہیں آئیں؟ وہ بھی ساتھ آ جاتی تو زیادہ اچھا ہوتا۔ نجمہ نے جواب دینے سے پہلے پلٹ کر کمرے کی طرف دیکھا۔ اس کا دروازہ بند دیکھ کر اس نے سرگوشی میں جواب دیا، انہیں اچانک بخار آ گیا تھا، ورنہ ہم سبھی یہاں آ رہے تھے۔ اریبہ نے اپنا ہاتھ بڑھا کر نجمہ کے ہاتھ کی پشت پر رکھ دیا۔ وہ بولی تو اس کی آواز بھرا گئی، میں تمہارا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھولوں گی۔ مجھے آج ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے اپنی عزت، مقام، محبت اور میرا وجود مل گیا ہے۔ ایک عورت کو اس کا تقدس مل گیا ہے۔ وہ آگے ایک لفظ نہ کہہ سکی۔ اس کی آنکھوں کے کناروں سے موتی دمکنے لگے۔
زیب النساء نے عاطف پر بیتے ہوئے حالات اور واقعات کو سامنے رکھ کر اس کے تمام پہلوؤں پر غور کیا تو ان کی سمجھ میں ایک ہی بات سما رہی تھی: اس معمہ کا حل نازنین کے ہاتھ میں ہے۔ ثنا کی موجودگی کراچی میں ثابت ہو چکی تھی۔ انہیں اس بات کا خطرہ تھا کہ باپ اور بیٹی اب ایک لمبا عرصہ اس شہر میں نہیں رہیں گے۔ وہ جلد ہی کسی دوسرے شہر میں روپوش ہو جائیں گے۔ وہ واقعی بڑی رقم کو ہڑپ کرنے کے لیے بہت کچھ کر سکتے تھے۔ وہ کراچی میں اب اس لیے نہیں رہ سکتے تھے کہ ان دونوں کا عاطف سے سامنا ہو چکا تھا۔ دوسری بار بھی اتفاق ہو سکتا تھا۔ دوسری بار سامنا ہونے پر اس کی شکل کچھ اور ہو سکتی تھی۔ زیب النساء اور ان کی لڑکیاں نازنین کو دیکھنے اور ان سے ملنے کے لیے بے چین ہو رہی تھیں۔ وہ نہ صرف اس معمہ کو حل کرنے بلکہ اخلاقاً حیدرآباد جا کر نازنین سے ملنا چاہتی تھیں۔ نازنین دوبارہ کراچی آئی تھی، ایک بار ان سب کی غیر موجودگی میں گھر پر اور دوسری بار ہاسپٹل میں۔ اتفاق سے دونوں بار ملاقات نہ ہو سکی۔ چھٹی والے دن عاطف اپنی امی اور دونوں بہنوں کو لے کر حیدرآباد روانہ ہوا۔ نازنین کے گھر پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا۔ وہ گھر پہنچ کر ٹھٹک گئے۔ دروازے پر ایک بڑا سا قفل پڑا منہ چڑھا رہا تھا۔ قفل دیکھ کر زیب النساء بولی: میں نے تم سے کہا تھا کہ روانگی سے پہلے ایک خط لکھ لو، لیکن ایسا نہ ہو کہ چھٹی کے دن کی وجہ سے وہ کہیں چلی نہ جائے۔ آخر وہی ہوا نا جس کا ڈر تھا۔ وہ اپنی ساس کے گھر گئی ہوگی، عاطف نے جواب دیا۔ میں نے ایک خط لکھ کر 2-3 دن پہلے پوسٹ کیا تھا، شاید وہ خط اسے ملا نہیں۔ زیب النساء نے عاطف سے پوچھا: کیا تمہیں نازنین کی ساس کا گھر معلوم ہے؟ اگر معلوم ہے تو وہیں چلو چل کر نازنین کو بلا لاؤ۔ گھر تو مجھے معلوم نہیں، عاطف نے جواب دیا، البتہ پڑوس سے معلوم کر لیتے ہیں، شاید کوئی جانتا ہو۔ زیب النساء نجمہ سے بولی: تم ساتھ والے مکان کا دروازہ کھٹکھٹا کر معلوم تو کرو کہ نازنین کہاں گئی ہے۔ نجمہ نے آگے بڑھ کر ساتھ والے مکان کے دروازے پر دستک دی۔ وہ تینوں بھی نجمہ کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ پہلی دستک پر دروازہ نہیں کھلا۔ چند لمحوں کے انتظار کے بعد زیب النساء بولی: شاید وہ لوگ سو رہے ہوں، گرمیوں کے دن جو ہیں، 2-3 بار دستک دو۔ نجمہ نے وقفے سے 2-3 بار دروازے پر دستک دی تو کوئی 5-7 منٹ بعد اندر چاپیں ابھری، دروازہ کھل گیا۔ دروازے پر 30 سال کی ایک عورت کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں نیند سے ایسی السائی ہوئی تھیں اور پلکوں پر بھی نیند کا غبار تھا۔ چہرے پر ناگواری سی تھی، جیسے اسے نیند کا جگا کر دوپہر کا آرام غارت کر دیا گیا ہو۔ تاہم وہ بڑی شائستہ اور مہذب سی خاتون لگ رہی تھی۔ صورت بھی بڑی من موہنی سی تھی۔ اس نے دروازے پر اس قافلے کو دیکھا تو وہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے آئی اور بڑے اخلاق سے پوچھا: فرمائیے۔ اس کا چہرہ سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ ہم لوگ کراچی سے آ رہے ہیں، سیدہ نجمہ سے پہلے بول اٹھی اور اپنا تعارف کرایا۔ اس نے نازنین کے مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: ہم آپ کے پڑوسی کے مہمان ہیں، ان سے ملنے آئے تھے، مگر مقفل پایا تو آپ کو زحمت دی، معافی چاہتے ہیں۔ کراچی کا نام سن کر وہ عورت اور زیادہ با اخلاق بن گئی۔ اس نے دروازے سے ہٹ کر اندر آنے کا راستہ دیا۔ آپ لوگ اندر تشریف لے آئیں، باہر بڑی سخت گرمی ہے۔ چاروں ایک قطار کی صورت میں اندر داخل ہوئے تو وہ عورت انہیں اپنی رہبری میں لے کر اندر ایک کمرے میں لے آئی جو نشست گاہ تھی۔ اس کمرے کی آرائش و زیبائش سے بھی وہ متاثر ہوئی تھی۔ اس عورت نے پنکھا چلا دیا اور زیب النساء سے بولی: پہلے آپ آرام سے تشریف رکھیں، میں آپ لوگوں کے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ چند لمحوں بعد وہ ایک ٹرے میں ٹھنڈے پانی کی بوتل اور گلاس لے آئی۔ سب کو پانی بھر بھر کے پلایا۔ جب چاروں پانی پی چکے تو ٹرے لے کر اندر چلی گئی۔
नजमा ने सईदा से कहा, ये खातून कितनी बाइखलाक हैं। कराची में भला कोई इतने इखलाक से पेश आ सकता है? कराची वालों को तो इखलाक छू कर भी नहीं गया। कराची से बाहर निकलो तो लोग बड़े इखलाक और मेहमान नवाज मिलते हैं और मुसाफिरों और अजनबियों के साथ बड़ी मोहब्बत का सलूक करते हैं, जबकि कराची में कोई किसी को घास भी नहीं डालता। बड़ा नफसा नफसी के आलम है। वो खातून दोबारा आई और बोली, आप जैसे उनके मेहमान वैसे हमारे भी मेहमान। वो खुश दिली से बोली, आपने मुझे बेटी कहा तो फिर ये आपकी बेटी का घर हुआ ना। ज़ेबुन्निसा इसकी मोहब्बत के गहरे जज्बे से मुतासिर हुई थी। उन्होंने कहा, हम लोग नाज़नीन खलील के यहाँ आए थे। वो कहाँ गई हुई हैं? आपको कुछ मालूम है? मेरे बेटे का कहना है कि वो अपनी सास के यहाँ गई होगी। हमें इसकी सास का पता मालूम नहीं। क्या आप इसकी सास का पता जानती हैं? कौन नाज़नीन खलील? इस औरत के चेहरे पर तहय्युर उभरा। मेरा ख्याल है कि इस नाम की कोई औरत इस मोहल्ले में नहीं रहती। इस घर में भी इस नाम की कोई नहीं है। आतिफ ने चौंक कर कहा, मैं 1-1.5 माह पेशतर आया था। मैं इस घर में कोई 2-1 घंटा रुका भी था। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप गलती से किसी और गली और घर में आ गए हों, क्योंकि यहाँ मकान और गलियाँ तकरीबन एक सी ही हैं। आतिफ ने अपनी नोटबुक से नंबर निकाला तो बताया, इस मकान का यही नंबर है ना? नंबर तो यही है। औरत शशोपंच में मुब्तला हो गई। मैं इस मकान और मोहल्ले में 10 बरस से हूँ। यहाँ नाज़नीन नाम की कोई औरत नहीं रहती। औरत ने तवक्कुफ करके आतिफ से पूछा, इसके शोहर का पूरा नाम क्या है और वो क्या करते हैं? नाज़नीन के शोहर का नाम खलील अहमद है और वो इंडस गैस में मुलाजिम है। वो औरत किसी कदर सोच और तजब्जुब में पड़ गई। इसने चंद लम्हों के बाद कहा, इसमें जो लोग रहते थे, उस मकान में मेरा मतलब, उस मकान में जो लोग रहते थे वो कोई 1 माह पहले ये मकान खाली करके चले गए हैं। इन लोगों ने ये मकान सिर्फ 3 माह के लिए किराए पर लिया हुआ था। नाज़नीन की एक बेटी थी। इसका नाम गालिबन तज़नईन था। इसकी उम्र 5-6 बरस की होगी। आतिफ ने बताया, इस मकान में इस उम्र की कोई बच्ची नहीं थी, अलबत्ता बाप बेटी रहते थे। इस औरत ने रुक कर शरबत का घूंट लिया और बोली, बाप का नाम आरिफ खान था और बेटी का नाम सना था। वो बहुत ही हुसीन थी, इतनी हसीन कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी हसीन लड़की शायद ही देखी हो। और हाँ, इसकी बड़ी बहन का नाम नाज़नीन है, जो सना से उम्र में 6-7 साल बड़ी है। 4 बच्चों की माँ है। वो 2 साल से मस्कत में है अपने शोहर और बच्चों के साथ। वो इसके बिल्कुल बरकस है, बल्कि जिद है। गहरे सांवले रंग की है। वो पहले इसी मकान में 3 साल रह कर गई है। ठहरिए, मेरे पास दोनों बहनों की एक तस्वीर है, मैं आपको ला कर दिखाती हूँ। वो औरत तस्वीर लेने साथ वाले कमरे में चली गई। उधर आतिफ उछल पड़ा। इसे जैसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसने माँ और बहनों की तरफ देखा। इन सब की हैरत भरी नजरें इसकी तरफ उठी हुई थी। इन सब की नज़रों में अनगिनत सवाल थे। वो सब के सब गुमगू के आलम में थीं। आतिफ ने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। उफ मेरे खुदाया, क्या वो सना ही थी? इसकी बातों से तो यही जाहिर हो रहा था कि वो सना ही थी, जिसे आप नाज़नीन समझ रहे थे। सईदा ने कहा, हैरत है भाईजान, आप भी धोखा खा गए। आतिफ के चेहरे पर शदीद कर्ब और पछतावे के आसार थे। वो चंद लम्हों तक एक बुत की तरह बेहसो हरकत बैठा रहा। फिर इसके अंदर गुस्से की लहर उठी तो चेहरा तमतमा गया। वो कमरे में टहलने लगा। ये कैसे हो सकता है कि सना ही नाज़नीन हो सकती है? इन दोनों की गो शक्लो सूरत एक थी, मगर एक फ़र्क तो ऐसा था जिससे मालूम होता था कि नाज़नीन कौन है और सना कौन है। नाज़नीन के
पेशानी के किनारे पर गहरा जख्म का निशान मौजूद था। नाज़नीन बड़ी हंसमुख, जिंदा दिल और खुश मिजाज थी। फिर इसका लिबास भी साड़ी और ब्लाउज था। शायद ये भी तो मुमकिन है कि नाज़नीन नामी जो औरत यहाँ रह कर गई वो आजकल जो मस्कत में है वो सना की कोई रिश्तेदार बहन हो, इन्हें कोई गलत फहमी हो रही हो। नजमा ने अपना ख्याल जाहिर किया। मगर बेटी, ज़ेबुन्निसा बोली, इतनी बड़ी गलत फहमी कैसे हो सकती है? नाज़नीन इनकी पड़ोस में 2 दिन नहीं, पूरे 2 साल रह कर गई है। नजमा ठीक कह रही है अम्मी जान, आतिफ ने तायद करते हुए कहा। यहाँ जो नाज़नीन नामी औरत रह कर गई है वो सना की कोई रिश्तेदार बहन होगी। मगर भाईजान, सईदा बोली, मगर ये तो कह रही थी कि 1.5 माह पहले नाज़नीन नहीं, सना रहती थी, सिर्फ बाप बेटी थे। उन्होंने मकान 2 माह के लिए किराए पर लिया हुआ था। वो औरत कमरे में दाखिल हुई तो इसके हाथ में एक तस्वीर थी। इस तस्वीर से ही गुफ्तगू का सिलसिला मुनक़ता हो गया। आतिफ अपनी जगह पर बैठ गया। औरत ने वो तस्वीर ज़ेबुन्निसा की तरफ बढ़ा दी। ज़ेबुन्निसा ने वो तस्वीर एक नज़र देखकर बेचैन आतिफ को दे दी। आतिफ ने तस्वीर को देखा। इस तस्वीर में सना अपने मखसूस लिबास में कुर्सी पर मलबूस बैठी थी और इसके साथ एक सांवली रंगत की लड़की थी जिसकी शबाहत सना से मिलती थी। औरत ने आतिफ के पास आकर तस्वीर में झांकती हुई सना की तस्वीर पर उंगली रखती हुई बोली, ये सना है और ये इसकी सगी बड़ी बहन नाज़नीन। ये सना और इसके वालिद यहाँ 2 माह से कुछ कम अरसा रह कर गए हैं। अब कोई अबहाम नहीं रहा था, शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रही थी। सना का मुअम्मा हल हो गया था, मगर आतिफ अभी मुतमईन नहीं था। इसके दिल में कितने ही सवाल पैदा हो रहे थे। दिमाग अलग सनसना रहा था। इसे औरत की बातों पर जरा बराबर यकीन नहीं आ रहा था। यकीन करने वाली बात ही नहीं थी। इस मकान में वो सना से नहीं, नाज़नीन से मिलकर गया था। तस्वीर में जो नाज़नीन थी वो कोई और नाज़नीन हो सकती थी। नाज़नीन की पेशानी पर एक गहरा पुराना जख्म का निशान था, जबकि सना की पेशानी बेदाग थी। एक और गवाही वो फैमिली तस्वीर थी जो इसने नाज़नीन के घर मुलाकाती कमरे में टेलीविज़न पर रखी हुई देखी थी। इस तस्वीर में नाज़नीन अपने शोहर और बच्चे के साथ थी। नाज़नीन ने तस्वीर की जानिब इशारा करके इससे कहा भी था कि ये मेरी दुनिया है। फिर इस रोज़ नाज़नीन ने इसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश की थी। बड़े खुलूस और मोहब्बत से इसका बाजू भी पकड़कर रात के रुकने पर इसरार किया था, मगर अगर वो सना होती तो ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए कि इसका राज तश्ते अज़बाम हो जाता। इसने किसी कदर तजब्जब से इस औरत से कहा, सना और नाज़नीन हमारे लिए एक मुअम्मा बन गई हैं। हम चाहते हैं कि इस मुअम्मे को हल कर दें। इस तरह हमें ना सिर्फ एक बड़ी उलझन से निजात मिल जाएगी, बल्कि अजियत से हम दो चार हैं उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। हम इसके लिए आपके बेहद ममनून और शुक्रगुजार होंगे। सना और नाज़नीन तो कोई मुअम्मा नहीं है, वो दोनों बहनें हैं, आजकल कराची में हैं और नाज़नीन मस्कत में। औरत मुस्कुरा कर बोली, आप जानती हैं कि इस मुअम्मे ने हमें किस कदर ज़हनी कर्ब और कई सदमों से दो चार कर दिया है। क्या बतलाएं, इस सना की वजह से हमारा सुकून और चैन हराम हो गया है, ज़ेबुन्निसा ने कहा। औरत की मुस्कुराहट हैरत में बदल गई। वो बोली, माफ़ कीजिए, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। बाप बेटी तो बड़े शरीफ लोग हैं। आतिफ ने देखा कि बातों में वक्त ज़ाया हो रहा है। इसने लजाजत से कहा, क्या मैं आपसे चंद बातें सना के बारे में दरियाफ्त कर सकता हूँ? शायद इसी तरह हमारी गलत फहमी दूर हो जाए। जी, क्यों नहीं बेटा, मुझे खुशी होगी कि आप लोगों के किसी काम आऊं। सना जो अपने बाप के साथ रह रही थी, क्या इसकी पेशानी पर जख्म का कोई गहरा निशान
موجود تھا؟ عاطف نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر بتایا۔ جی نہیں، عورت نے حیرت سے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے اس کی پیشانی پر زخم کا نشان تو کیا، ایک ذرا سی خراش تک نہیں دیکھی۔ شاید آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا، کیونکہ نشان کنارے اور بالوں کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ عاطف بولا، سچ پوچھے تو میں ثنا کے حسن و جمال پر ہی نہیں بلکہ اس کے لمبے چمکیلے سیاہ بالوں پر بھی فدا تھی۔ اس کے بال نہیں معلوم ہوتے تھے بلکہ ریشم نظر آتے تھے، اس لیے بھی کہ وہ مجھے ایک بہن کی طرح عزیز تھی اور ہے۔ اس کی پیشانی پر زخم کا کوئی نشان ہوتا تو میری نظروں سے چھپ کر نہیں رہ سکتا تھا۔ عاطف نے سٹپٹا کر ماں کی طرف دیکھا۔ ثنا اور نازنین کا معمہ حل ہو گیا تھا۔ وہ دل میں حیران ہو رہا تھا کہ نظریں اتنا بڑا فریب کیسے کھا گئیں۔ کیا وہ زخم کا نشان اصل نہیں تھا؟ پھر اسے خیال آیا کہ ثنا نے میک اپ کا کورس کیا ہوا ہے، اس کے لیے زخم کا نشان بنانا کون سا مشکل تھا۔ جب اس کے ذہن میں دفعتاً ایک خیال آیا تو وہ چونکا اور اس نے پوچھا، اگر آپ واقعی ثنا کے اتنے قریب ہیں تو اس تصویر کے بارے میں تو یقیناً جانتی ہوں گی۔ کون سی تصویر؟ عورت نے حیرت سے کہا، میں جب اس کے گھر آیا تھا تب میں نے ایک ملاقاتی کمرے میں دیکھی تھی۔ عاطف کہنے لگا، وہ تصویر جڑاؤ فریم میں دیکھی تھی اور اس تصویر میں نازنین اپنے شوہر اور بچی کے ہمراہ تھی۔ اس تصویر میں بھی نازنین کی پیشانی پر زخم کا نشان تھا۔ نازنین نے اس تصویر کی جانب اشارہ کر کے مجھ سے کہا تھا کہ یہ میری دنیا ہے۔ آپ کہتی ہیں ثنا کی پیشانی پر نشان موجود نہیں تھا، میں کہتا ہوں کہ وہ نازنین ہے۔ اس کے وجود کا ثبوت اس کی وہ تصویر ہے جو میں نے دیکھی تھی۔ نازنین نے خود مجھ سے کہا تھا کہ ہم دونوں کی جسامت، شباہتیں اور رنگ روپ ایک ہی جیسا ہے، ہم دونوں میں ایک فرق موجود ہے، یہ فرق زخم کا نشان جو میری پیشانی پر ہے۔ آپ نے وہ تصویر دیکھی تو ہوگی؟ عورت پہلو بدل کر مسکرائی اور بولی، بھائی صاحب، وہ تصویر کوئی 4-5 سال پرانی ہے۔ میں نے اس تصویر میں ثنا کی پیشانی پر زخم کا نشان دیکھ کر پوچھا تھا کہ اب یہ نشان کیوں نہیں ہے؟ کیا زخم کے گہرے نشان بھی مٹ جاتے ہیں؟ اس نے مجھے بتایا تھا کہ کالج میں کھیلے گئے ایک ڈرامے میں اس نے ایک زخمی لڑکی کا کردار ادا کیا تھا۔ اسی تصویر کھنچواتے وقت زخم کے نشان کا میک اپ اتارنے کا خیال نہیں رہا تھا، لہٰذا وہ تصویر اس روز کی یادگار بن گئی۔ اور وہ مرد اور بچی کون ہے؟ عاطف کا دل سینے میں دھک دھک کرنے لگا، اس کی آواز حلق میں پھنسنے لگی۔ کیا وہ دونوں ثنا، کیا ان دنوں ثنا شادی شدہ تھی؟ عورت کے لبوں پر ایک غیر اختیاری مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ ثنا کے ماموں ہیں اور وہ بچی ماموں کی لڑکی، اس کے ماموں بھی آج کل باہر ہیں۔ مگر عاطف چکرا سا گیا۔ نازنین نے اس کی تصویر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے کہا تھا کہ یہ میری دنیا ہے، کائنات ہے۔ کیا ماموں اور اس کے خاندان والے اس کی دنیا نہیں کہلا سکتے؟ عورت نے ہنس کر پوچھا، کیا صرف میاں بیوی ہی ایک دوسرے کی دنیا ہوتے ہیں؟ اس نازنین کا تو دور دور تک وجود نہیں ہے، ثنا ہی نازنین تھی۔ ثنا نے نازنین بن کر ان سب کو تماشا کیا دکھایا، وہ لوگ تو خود ہی تماشا کر کے رہ گئے تھے۔ ادھر گہرا سناٹا چھا گیا۔ عاطف پر تو سکتے کی سی کیفیت طاری تھی۔ اس کی نظروں میں ثنا کے دونوں روپ ابھر آئے تھے۔ ثنا جیسے بڑے تمسخر سے اس کے کانوں میں گرم گرم سیسا پگھلا رہی تھی۔ میں نازنین نہیں، تمہاری ثنا تھی، مگر عاطف تم مجھے پہچان نہیں سکے۔ میں ایک بار نہیں، کتنی ہی بار تمہارے پاس آئی تھی، دل سے قریب تھی، تمہاری سانسوں کے قریب تھی۔ تمہیں تو محبت کا دعویٰ تھا، یہ کیسی محبت تھی جو تم اپنی محبت کو نہ پا سکے؟ کیا تم اندھے تھے جو اپنے سامنے اپنی منزل کو نہ دیکھ سکے؟
عاطف نے اس عورت کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر بڑے تاسف، پچھتاوے اور اذیت سے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ ثنا کا کندن سراپا اس کے ذہن پر جیسے ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ اس کا خیال، اس کے خواب و خیال میں یہ گمان نہیں ہو سکتا تھا کہ ثنا حقیقی زندگی کے سٹیج پر ایسی شاندار اداکاری کر کے اسے اس آسانی سے آزماتی رہے گی۔ وہ اتنا بڑا فریب کھا گیا۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ اس کے سینے میں ایک وحشت سی بھر گئی تھی۔ جب وہ دوسری بار نازنین بن کر کراچی آئی تھی تو اسے ساتھ لے کر ثنا کی تلاش کی بجائے بہانے اس کے قریب یہ رہ کر دیکھ رہی تھی کہ وہ اسے پہچان سکتا ہے کہ نہیں۔ پھر اس نے ساری رات بے خوابی کے ساتھ اجلہ عروسی میں تنہا اس کے ساتھ گزاری۔ کوئی غیر عورت جس سے برسوں کی شناسائی بھی ہو تو وہ اس طرح کمرے میں ایک مرد کے ساتھ تنہا ساری رات نہیں رہ سکتی تھی۔ پر وہ بڑے اطمینان سے سوتی بھی رہی۔ ثنا کو کسی بات کا خوف اس لیے بھی نہیں تھا کہ وہ اس کا شوہر جو تھا وہ اس کی ملکیت تھی، وہ قانونی اور شرعی طور پر اس کا تھا۔ عاطف کے حلق میں گرہیں پڑنے لگیں۔ اس نے وحشت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس عورت کی جانب دیکھا اور اشارے سے ایک گلاس پانی مانگا تو وہ عورت اس کی جنونی کیفیت دیکھ کر اندر دوڑی۔ تب اس نے اپنی ماں بہنوں کی طرف دیکھا، وہ تینوں اسے دم بخود نظر آ رہی تھیں۔ اس کے دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ وہ عورت جو چند ہی لمحے پانی کا گلاس لے آئی، عاطف نے ایک ہی سانس میں اسے اپنے حلق سے نیچے اتار دیا تو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ پانی اس کے لیے امرت تھا۔ اس نے پانی پی کر گہرا سانس لیا اور گلاس واپس کر دیا۔ عورت نے گلاس تپائی پر رکھ دیا